وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 50۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کس طرح وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی کہ جو یہودی تھے وہ خود کو بہت پاک سمجھتے تھے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ جو بھی کر لیں جنت تو اللہ نے انہی کے لیے رکھی ہے، اللہ کے فیورٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بات کہہ کر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اس دنیا میں یہ بات گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، تقوی والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ جو بھی انسان اللہ کی فرما برداری کرے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، لیکن پھر بھی گارنٹی سے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت کو پا لے گا۔ کوئی شخص بھی اس دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جنت اللہ کی رحمت ہے، اور اپنی رحمت سے ہی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے وہ نواز دیں گے۔ آپ سوچیں جو صحابہ کرام تھے جن کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی تھی، جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہم، 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، وہ بھی ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی بڑی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں۔ اور وہ کیا کہا کرتے تھے حضرت عمر کہ ساری دنیا بھی اگر جنت میں چلی جائے اور ایک شخص رہ جائے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ یعنی وہ بھی اتنا ڈرتے تھے۔ تو یہ جو یہودیوں کے دعوے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اگر جہنم میں ہم گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں مگر چند دن، جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا اللہ کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، اس طرح کی یہ باتیں کیا کرتے تھے، اس طرح کے دعوے تھے ان کے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے ساتھ اس کے گناہ کھلم کھلا، یعنی یہ ان کی بات ہی کہہ دینا ان کے گناہ کے لیے کافی ہے، ان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، یہ جو دعوے ہیں۔ اچھا، یہ تو یہودیوں کے دعوے تھے۔ ہماری امت کے بھی کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ سنی ہوں گی آپ نے یہ باتیں کہ چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ قرآن کو جب انسان پڑھتا ہے، پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیامت کے دن اپنی امت کے کئی لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ سوچیں ذرا کہ انسان کیسے کیسے زوم رکھتا ہے، خوش گمانی میں انسان رہتا ہے، اور ہماری بھی امت کے بہت سے لوگ اس خوش گمانی میں ہیں کہ کچھ دن کے لیے اگر گئے تو گئے جہنم میں، جنت تو ہمارے ہی لیے۔ یہی تو وہ گناہ ہے جو یہودیوں کا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ کو سمجھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو پہچان جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر ڈر اور عاجزی آتی جاتی ہے، اتنا ہی دل اللہ کی ناراضگی کے خوف سے ڈرنے لگتا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ سے خوش گمانی ہونی چاہیے، رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے، مگر اپنے اعمال کو بھی انسان اپنی نگاہ میں رکھے۔ انسان کو آخرت میں وہی ملنا ہے جو اس نے اس دنیا میں عمل کیا ہوا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، ان کا یہ پاک ہونے کا دعویٰ ہی اللہ کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ ہے جو کافی ہوگا ان کے عذاب کے لیے۔ تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی خوش گمانی میں نہ رہے کہ جنت ہمارے ہی لیے ہے، اور ہم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تو ہمارے ہی لیے جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ عمل کرے گا، اور اس کا عمل ہی دیکھا جائے گا، اور عمل وہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.